قرآن مجید کا سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، جبکہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے، یہ لوگ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل لہویات میں مصروف ہوتے ہیں، اور ظالم آپس کی سرگوشیاں چھپاتے ہیں کہ یہ شخص بھی تم جیسا بشر ہے، تو کیا تم لوگ دانستہ طور پر جادو کے چکر میں آتے ہو؟ رسول نے کہا، میرا پروردگار ہر وہ بات جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں، یہ قرآن تو پریشان خوابوں کا ایک مجموعہ ہے، بلکہ یہ اس کا خود ساختہ ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے، ورنہ یہ کوئی معجزہ پیش کرے جیسے پہلے انبیاء معجزوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مردان حق ہی کی طرف وہی بھیجی ہے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اور ہم نے انہیں ایسے جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدہ پورا کیا، بس ہم نے انہیں اور جنہیں ہم نے چاہا بچا لیا، اور تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بتحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے کتنی ظالم بستیوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا، اور ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا۔ پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، تب وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ بھاگو نہیں، اپنی عیش پرستی میں اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے، ہائے ہماری تباہی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ اور وہ فریاد کر رہے ہیں یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑوں سے کاٹ کر خاموش کر دیا، اور ہم نے اس آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو بےہودہ خلق نہیں کیا۔ اگر ہم کھیل کا ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے۔ اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو تمہیں خلق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، جو اس کا سر کچل دیتا ہے، اور باطل مٹ جاتا ہے، اور تم پر تباہی ہو ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ اور آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوقات اسی کی ہیں، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی اکتاتے ہیں۔ وہ شب و روز تسبیح کرتے ہیں، تساہل نہیں برتتے۔ کیا انہوں نے زمین سے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو انہیں زندہ کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں کے نظام درہم برہم ہو جاتے۔ پس پاک ہے اللہ پروردگار عرش ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے، تم اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے پہلے والوں کی کتاب ہے، ان میں کسی غیر اللہ کا ذکر نہیں۔
बल्कि अक्सर लोग हक को जानते नहीं, इसलिए उससे मुंह मोड़ लेते हैं। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी रसूल भेजा है उसकी तरफ यही वही की है। बतहकीक मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम सिर्फ मेरी इबादत करो। और वो कहते हैं अल्लाह ने बेटा बनाया है, वो पाक है ऐसी बातों से, बल्कि ये तो अल्लाह के मोहतरम बंदे हैं। वो तो अल्लाह के हुक्म से पहले बात भी नहीं करते और उसी के हुक्म की तामील करते हैं। अल्लाह उन बातों को जानता है जो उनके रूबरू और जो उनके पसे पर्दा हैं, और वो फकत उन लोगों की शफात कर सकते हैं जिनसे अल्लाह राजी है, और वो अल्लाह की हैबत से हरासा रहते हैं। और उनमें से जो कोई ये कह दे कि अल्लाह के अलावा मैं भी माबूद हूं, तो हम उसे जहन्नुम की सजा देते हैं। चुनाचे जालिमों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं। क्या कुफ्फार इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि ये आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया है, और तमाम जानदार चीजों को हमने पानी से बनाया है, तो क्या फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे? और हमने जमीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो लोगों को मुतज़ल्ज़िल ना करे, और हमने उसमें कुशादा रास्ते बनाए कि लोग राह पाएं। और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया, और इसके बावजूद वो उसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। और उसी ने शब रोज और आफताब व महताब पैदा किए, ये सब किसी न किसी फलक में तैर रहे हैं। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी किसी इंसान को हयात जावेदानी नहीं दी, तो क्या अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर जाएं तो ये लोग हमेशा रहेंगे? हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, और हम इम्तिहान के तौर पर बुराई और भलाई के जरिए तुम्हें मुब्तला करते हैं, और तुम पलटकर हमारी ही तरफ आओगे। और काफिर जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस इस्तेहजा करते हैं और कहते हैं, क्या ये वही शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का बुरे अल्फाज में जिक्र करता है, हालांकि वो खुद रहमान के जिक्र के मुनकिर हैं। इंसान उजलत पसंद खल्क हुआ है, अनकरीब मैं तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा, बस तुम जल्दबाजी ना करो। और वो कहते हैं, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो बताएं ये अजाब का वादा कब पूरा होगा। काश कुफ्फार को उस वक्त का इल्म हो जाता जब वो आतिश जहन्नुम को ना अपने चेहरों से और ना ही अपनी पुश्तों से हटा सकेंगे, और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी, बल्कि यह कयामत का हौलनाक अजाब उन पर अचानक आएगा तो उन्हें बदहवास कर देगा। फिर उन्हें ना उसे हटाने की इस्तेताअत होगी और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। और बातहकीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रसूलों का इस्तेहजा होता रहा है, मगर उन इस्तेहजा करने वालों को उसी अजाब ने आ घेरा जिसका वो इस्तेहजा किया करते थे। कह दीजिए, रात और दिन में रहमान से तुम्हें कौन बचाएगा? बल्कि ये लोग तो अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़े हुए हैं। क्या हमारे अलावा भी इनके माबूद हैं जो इन्हें बचा ले? वो तो खुद अपनी मदद की भी
استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جائے گا، بلکہ ہم تو انہیں اور ان کے آبا کو سامان زیست دیتے رہے یہاں تک کہ ان پر عرصہ دراز گزر گیا۔ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم عرصہ زمین ہر طرف سے تنگ کر رہے ہیں؟ تو کیا پھر بھی یہ لوگ غالب آنے والے ہیں؟ کہہ دیجئے میں وحی کی بنا پر تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، مگر جب بہروں کو تنبیہ کی جائے تو کسی پکار کو نہیں سنتے، اور اگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگ جائیں گے، ہائے ہماری تباہی، ہم یقیناً ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے برابر بھی کسی کا عمل ہوا تو ہم اسے اس کے لیے حاضر کر دیں گے، اور حساب کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ اور بتحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور ایک روشنی اور ان متقین کے لیے نصیحت عطا کی جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہے اور قیامت سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ اور یہ قرآن ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا تم اس کے بھی منکر ہو؟ اور بتحقیق ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے کامل عقل عطا کی، اور ہم اس کے حال سے باخبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ، چچا اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں کیا ہے جن کے گرد تم جمے رہتے ہو؟ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، یقیناً تم خود اور تمہارے باپ دادا بھی واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں یا بےہودہ گوئی کر رہے ہیں؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات کے گواہوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم، جب تم یہاں سے پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کی خبر لینے کی تدبیر ضرور سوچوں گا۔ چنانچہ ابراہیم نے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ وہ کہنے لگے، جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ کچھ نے کہا، ہم نے ایک جوان کو ان بتوں کا برے الفاظ میں ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ کہنے لگے، اسے سب کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں۔ کہا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ ان کے اس بڑے بت نے ایسا کیا ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور کہنے لگے، حقیقتاً تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور ابراہیم سے کہا، تم جانتے ہو یہ نہیں بولتے۔ ابراہیم نے کہا، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر انہیں کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ تف ہو تم پر اور ان معبودوں پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ کہنے لگے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی نصرت کرو۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ اپنا حربہ استعمال کیا اور ہم نے خود انہیں ناکام بنا دیا۔
اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جسے ہم نے عالمین کے لیے بابرکت بنایا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بطور عطیہ دیے، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے نیک عمل کی انجام دہی اور قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ کے لیے ان کی طرف وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے انہیں اس بستی کے شر سے نجات دی جہاں کے لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ یقیناً وہ برائی والے اور بدکار قوم تھی۔ اور ہم نے انہیں لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ یقیناً صالحین میں سے تھے۔ اور نوح کو بھی ہم نے نوازا جب انہوں نے ابراہیم سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، پس انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی پریشانی سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جو ہماری نشانیوں کی تکذیب کرتی تھی۔ یقیناً وہ برے لوگ تھے، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد و سلیمان کو بھی نوازا جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت لوگوں کی بکریاں بکھر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، تو ہم نے سلیمان کو اس کا فیصلہ سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے لیے مسخر کیا جو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور ایسا کرنے والے ہم ہی تھے۔ اور ہم نے تمہارے لیے انہیں زرہ سازی کی صنعت سکھائی تاکہ تمہاری لڑائی میں وہ تمہارا بچاؤ کرے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین تک چلتی تھی جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور شیاطین میں سے کچھ کو مسخر بنایا جو ان کے لیے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان سب کی نگہبانی کرتے تھے۔ اور ایوب کو بھی اپنی رحمت سے نوازا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری سے تکلیف ہو رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف ان سے دور کر دی، اور انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے، اور اپنی رحمت سے ان کے ساتھ اتنے مزید بھی جو عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی اپنی رحمت سے نوازا، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً یہ صالحین میں سے تھے۔ اور ذوالنون کو بھی اپنی رحمت سے نوازا جب وہ غصے میں چل دیے اور خیال کرنے لگے کہ ہم ان پر سختی نہیں کریں گے، چنانچہ وہ اندھیروں میں پکارنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو بھی رحمتوں سے نوازا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیے، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے نیک بنا دیا۔ یہ لوگ کارہائے خیر میں سبقت کرتے تھے اور شوق و خوف
दोनों हालतों में हमें पुकारते थे और हमारे लिए खुशू करने वाले थे, और उस खातून को भी नवाजा जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की। इसलिए हमने उनमें अपनी रूह फूंक दी और उन्हें और उनके बेटे ईसा को तमाम अहले आलम के लिए एक निशानी बना दिया। ये तुम्हारी उम्मत यकीनन उम्मत वाहिदा है और मैं तुम्हारा रब हूं, लिहाजा तुम सिर्फ मेरी इबादत करो। लेकिन उन्होंने अपने दीनी मामलात में तफरका डाल दिया। आखिरकार सब ने हमारी तरफ रुजू करना है। बस जो नेक अमाल बजा लाए और वो मोमिन हो तो उसकी कोशिश की नाकदरी ना होगी, और हम उसके आमाल उसके लिए लिख रहे हैं। और जिस बस्ती को हमने हलाक किया है उसके मकीनों के लिए मुमकिन नहीं कि वो दोबारा लौट कर आए, यहां तक कि जब याजूज और माजूज का रास्ता खोल दिया जाएगा तो वो हर बुलंदी से निकल पड़ेंगे और बरहक वादा करीब आने लगेगा। तो कुफ्फार की आंखें यकायक खुली रह जाएंगी। वो कहेंगे, हाय हमारी तबाही, हम वाकई उससे गाफिल थे, बल्कि हम तो जालिम थे। बतहकीक तुम और तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते थे, जहन्नुम का ईंधन है जहां तुम्हें दाखिल होना है। अगर ये माबूद होते तो जहन्नुम में दाखिल ना होते, और अब सबको उसी में हमेशा रहना है। जहन्नुम में उनका शोर होगा और वो उसमें कुछ ना सुन सकेंगे। जिनके हक में हमारी तरफ से पहले ही जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी है, वो उस आतिश से दूर होंगे जहां वो उसकी आहट तक ना सुनेंगे, और वो हमेशा उन चीजों में रहेंगे जो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होंगी। उन्हें कयामत के बड़े खौफनाक हालात भी खौफजदा नहीं करेंगे, और फरिश्ते उन्हें लेने आएंगे और कहेंगे, ये तुम्हारा वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। उस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जिस तरह तूमार में औराख लपेटते हैं। जिस तरह हमने खिलकत की इब्तिदा की थी उसे हम फिर दोहराएंगे। ये वादा हमारे जिम्मे है जिसे हम ही पूरा करने वाले हैं। और हमने जबूर में जिक्र के बाद लिख दिया है कि जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। इस बात में बंदगी करने वालों के लिए यकीनन एक आगाही है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बस आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कह दीजिए, मेरे पास वही आई है कि तुम्हारा माबूद बस एक ही माबूद है, तो क्या तुम तस्लीम करते हो? फिर अगर उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो कह दीजिए, हमने तुम्हें यकसा तौर पर आगाह कर दिया है, और जिस चीज का तुमसे वादा किया गया है वो करीब है या दूर ये मैं नहीं जानता। और वो बुलंद आवाज से कही जाने वाली बातों को भी यकीनन जानता है, और उन्हें भी जानता है जिन्हें तुम पोशीदा रखते हो। और मैं नहीं जानता, शायद उस अजाब की ताखीर में तुम्हारी आजमाइश है और एक मुद्दत तक समाने ज़ीस्त है। रसूल ने कहा, मेरे परवरदिगार, तू ही हक का फैसला फरमा, और तुम जो बातें बनाते हो उसके मुकाबले में हमारे मेहरबान रब से ही मदद मांगी जाती है।